تو جو دنیا کے بڑے ظالم ہیں وہ ہمیں ظالم کہتے ہیں. انسانیت کے لیے انسانیت کو شراب اور زنا اور ہومو سیکشولیٹی پہ لگا دیا، جنہوں نے ریاستوں کا غلام بنا کے اللہ کی غلامی سے نکال دیا. فلسطینیوں نے ابتدا کی ہے نا اسرائیل کو مارنے میں، تو اب اگر خود پٹ رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ تو اسرائیل نے کیوں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقے پر؟ پھر فلسطینی اگر مزاحمت کریں گے تو وہ مزاحمت میں پہل کرنے والے نہیں کہلائیں گے. پہل تو یہی سمجھا جائے گا اسرائیل نے کی ہے، اور اس ظلم بربریت کر کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے. آج دنیا دیکھ لینا اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام عورت کے حقوق کا محافظ نہیں ہے، حالانکہ خود عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور اسلام جو ہے وہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بچوں کو بچے پیدا ہی کرنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے، تم ان کے ساتھ انصاف کیا کرو گے؟ تو جو دنیا کے بڑے ظالم ہیں وہ ہمیں ظالم کہتے ہیں. انسانیت کے لیے انسانیت کو شراب اور زنا اور ہومو سیکشولیٹی پہ لگا دیا، جنہوں نے ریاستوں کا غلام بنا کے اللہ کی غلامی سے نکال دیا. وہ پروپیگنڈا کیسا کامیاب انہوں نے کیا ہے، سازشوں کا جال کیسا بنا ہے کہ جو باطل ہیں ان کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں، جو حق پر ہیں ان کو لوگ باطل سمجھ رہے ہیں. آپ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں. کچھ دن پہلے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے ابتدا کی ہے نا اسرائیل کو مارنے میں، تو اب اگر خود پٹ رہے ہیں تو رو کیوں رہے ہیں؟ کیسا پروپیگنڈا ہے بھائی! فلسطینیوں نے ابتدا نہیں کی ہے، ان کے گھر پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو دفاع میں لڑنے کا ان کو حق تو ہے نا. آپ کے گھر پہ 80% کوئی آ کے قبضہ کر لے اور 20% علاقہ آپ کے پاس ہے، تو آپ 80% کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جواب میں وہ 80% پہ قبضہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں چونکہ تم نے ہمارے خلاف مزاحمت کی ہے، لہذا پہل تم نے کی، ہم تمہیں ماریں گے. بھائی پہل تم نے نہیں کی ہے، پہل تو آپ نے کی ہے، جو 80% علاقے پہ ناجائز قبضہ کر لیا آپ نے. لیکن دنیا دیکھیں کیسی بیوقوف بنی ہوئی ہے، اور یہ بیوقوف بنی ہوئی نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کو کہتے ہیں گھنے بنے ہوئے ہیں. تو آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اس لیے بولتے چلے جاؤ، کچھ جو بھی کرتے چلے جاؤ، بولتے چلے جاؤ. تو اسرائیل نے کیوں ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقے پر؟ پھر فلسطینی اگر مزاحمت کریں گے تو وہ مزاحمت میں پہل کرنے والے نہیں کہلائیں گے. پہل تو یہی سمجھا جائے گا اسرائیل نے کی ہے، اور اس ظلم بربریت کر کر کے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو مکڑیوں کے جال کی طرح جو یہ سازشیں کرتے ہیں نا، تو ان کی مثال ایسے ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں، طاغوت کو، شیطان کو، باطل نظام کو. اس میں اللہ کے علاوہ سب چیزیں آ گئی ہیں، یعنی اس سے تمام قسم کے کافر مراد ہیں. تو ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتن، جو ایک گھر بناتی ہے. ایسا لگتا ہے ایک بڑا جال بن رہی ہے، تو یہ بھی سازشوں کا ایک جال بنتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. یہاں سب سے کمزور کا مطلب نہیں کہ پوری دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. یہاں اوہن جو ہے نا، اس میں تفضیل بعض دفعہ مبالغے کے لیے آتا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مقابلہ تو ہوتا ہے لیکن اسی جیسے جانوروں کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی مکڑی کے سائز کے جتنے جانور ہیں، ان جانوروں میں انسانوں کے لیے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی جھاڑو میں آپ ہلا دیتے ہیں. چیونٹی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے تھوڑا سا کھودنا پڑتا ہے، پورا سوراخ اس کا ختم نہیں ہوتا. دیمک کو آپ کو ہر طرف سے کھرچنا پڑتا ہے. لیکن مکڑی کا کیا ہے کہ ایک جھاڑو لی اور آپ نے یوں کر کے ہلا دیا. تو یہ اعتباری یعنی لحاظ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی اعتبار سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا سمجھا جاتا ہے، اسی نوعیت کے جانوروں کے اعتبار سے. تو کس کے لیے کمزور ہے؟ انسان کے لیے کمزور ہے. ہاں، وہ مکڑی کا جالا مکھی کے لیے بڑا طاقتور ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مثال میں کہ کافر جو سازشوں کا جال بنتا ہے، تمہیں دیکھنے میں وہ بڑا طاقتور لگتا ہے، اس لیے تم پریشان ہو جاتے ہو کہ ہم اس جال کو کیسے توڑیں گے. تو بھائی کافر کا مقابلہ تم سے تھوڑی، وہ اللہ سے ہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی جیسے ہے جیسے مکڑی کا جالا مکھی کو تو بڑا طاقتور لگے گا، انسان کو طاقتور نہیں لگے گا. تو کافر اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے نا، تو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے تمہارے مقابلے میں مکڑی کا جالا. تو مکڑی کا جالا تمہارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کبھی کسی مکڑی نے، چھوٹی سی مکڑی نے انسانوں کو جالوں میں تھوڑی بنا ہوگا. فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس مثال کو جانتے تو تسلی رکھتے. کافر جان لیتے تو اللہ کے مقابلے میں جال نہ بنتے سازشوں کے، اور مسلمان جان لیتے تو کافروں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوتے. آگے اللہ فرماتے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یہ جن باطلوں کو پکارتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. فوراً عذاب نہیں دیتا، اس میں حکمت ہے.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہیں جیسے ہم نے مکڑی کی مثال دی کہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، بیان سب کے لیے کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سمجھ میں انہی کی آئیں گی جو علم والے لوگ ہیں.